میرا My کوشچن question میرے دو is سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا میرا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور دھماکہ خیز ہفتہ حکومت کی طرف سے کوشش کہ جو ان پر تنقید ہوتی ہے اس تنقید کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، اس کو گلا گھونٹ دیا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں تو پوچھیں. عمران خان صاحب نے حالیہ بھی بیان دیا ہے کہ اگر خود کو تباہ کرنا ہے تو انسان سرکاری نوکری کر لے، اور جو کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے تو اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے نہیں آتی. تو پھر یہ خان صاحب خود کیوں سرکاری نوکری کر رہے ہیں اس وقت؟ وزیر اعظم بھی تو سرکار کا ایک نوکر ہوتا ہے نا. تو یہ خود کیوں سرکار سے پیسے کھا رہے ہیں؟ ان کو بھی چاہیے کہ پرائیویٹ کو جاب کریں، ضرور سرکاری ملازم بننا ہے انہوں نے. کمال ہے ویسے کیا وہ ذہن ہوگا جو اس قسم کے بیانات دیتا ہے. یعنی آپ نے ریاست اور حکومت پاکستان کو چلانے والے جتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیل فریم آف دا اسٹیٹ کہا تھا، یعنی ریاست کا وہ ڈھانچہ جس کے بغیر ریاست قائم نہیں رہ سکتی، جو چھوٹے سے چھوٹے پوزیشن سے لے کر بڑی سی بڑی پوزیشنز کے اوپر فائز ہیں، جو ریاستوں کو چلاتے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں چلاتے ہیں. جو بیوروکریسی ہے اس کے آپ نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. جو نیم سرکاری ادارے ہیں ان میں کام کرنے والوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. جو سول سرونٹس ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو آپ کو پڑھاتے ہیں کہ جی یہ اس کو پلیز پڑھ لیں اگرچہ سمری آپ نے پڑھنی نہیں ہے، ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. جن کی لکھے ہوئے نوٹس کے اوپر آپ سائن کر کے جو ہے وہ بڑے انیشیٹیوز اناؤنس کرتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. آپ نے سرکاری اسکولوں کے اندر اساتذہ کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، کلرکس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. کون سی صلاحیتیں ہیں جو اجاگر نہیں ہوتی؟ خان صاحب تو سرکاری نوکری نہیں کر رہے، وہ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں. اور دونوں میں فرق ہے. جو ریاستی سرکار ہے وہ اس کی نوکری کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ سرکاری نوکری اور سرکار کی نوکری میں فرق کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر وہ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں. لیکن ان اے وے یو رائٹ ہے تو سرکاری خزانے سے جو پیسے لیتا ہے، سرکاری خزانے سے جو پریولیج لیتا ہے، جس میں ہم شامل نہیں ہیں، جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں. اور آپ اپنا اعتماد برقرار رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ سرکار کے خزانے سے پیسے لینا جو ہے کوئی جرم ہے. اگر آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ قانونی طور پر وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو سٹیزنز سرکار کی نوکری نہیں کر رہے اور سرکار ان کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، ان کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بہترین سٹیزنز ہیں. تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نوکری بہت ہی بری ہے تو اپنے تمام بیوروکریٹس کو فائر کر دیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس پاکستان کے بہترین دماغ تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ بہترین دماغ تو سرکار کے اندر ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ خود بھی ظاہر ہے سرکار کے نوکر ہیں، خود بھی خزانے سے پیسے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر ویسے ہی ہیں جیسا ان کے بارے میں تصور بنایا جاتا ہے. کوئی بیان دینے کے اوپر ان کو قابو نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کے بیانات کی امپلیکیشنز کیا ہیں. بڑا توا لگایا جاتا تھا یا کٹ لگائی جاتی تھی، عام الفاظ اگر میں استعمال کروں، کہ جی وہ پرچی سے لوگ پڑھتے ہیں. تو پرچی سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دانا لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ سپیچز کرتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ لکھی ہوئی سپیچز ہوتی ہیں. پریس سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لکھی ہوئی پریس سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. میں آپ کو انڈین پرائم منسٹرز اور فارن منسٹرز کا بتا سکتا ہوں. جب وہ ٹیلی فون کے اوپر پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے تھے تو وہ اپنی طرف ان کے پاس متوقع سوالوں کنورسیشنز یا اپنے جو بیانات انہوں نے دینے تو وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ فون کے اوپر لکھ کے پڑھتے ہوتے تھے. لیکن ان کا خیال ہے کہ میں کچھ بھی کہہ دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فی الحال ویسے خیال ٹھیک ہی ہے. کمال قسم کے چھکے انہوں نے مارے ہیں، خود کو، پاکستان کو، ریاست کو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے قسم کے بیانات عمران خان خود ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں. ویسے جی، آپ کا پروگرام میں نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ سب پروجیکٹ ہے جو یہ عمران بچاؤ پروجیکٹ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ایک شخص کے لیے 22 کروڑ عوام کی بازی لگانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک اچھا بھلا چل رہا تھا اور یہ نکارہ کر کے رکھ دیا ایک شخص کے لیے انہوں نے. اگر سوشل میڈیا پر قدغنیں لگ جاتی ہے اور یہاں پر بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے اف ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، اور اس کے بعد بھی یہ حکومت ڈیلیور کر نہیں پاتی، تو کب تک ان کو سپورٹ کیا جائے گا؟ خدا نخواستہ ریاست پاکستان کو یہ لوگ بینکرپسی کی طرف لے جائیں گے، تب بھی عمران خان کو ہی سپورٹ کریں گے. بالکل جی. ایک تو سوشل میڈیا کی ریگولیشن کا حکومت کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حکومت کو آپ مکمل طور پر
قبرستان والی سکون جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں، اس خاموشی کے اندر بھی اگر آپ آپریٹ کروائیں نا تو وہ یہی کام کریں گے جو کریں، کیونکہ صلاحیت کا فقدان ہے، فوکس کا فقدان ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں. جب آپ نے معیشت کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے IMF کے چیلوں کے، جن کے نہ خاندان یہاں پہ رہتے ہیں، جن میں سے 2 کی سپاؤزز پاکستانی ہیں ہی نہیں، جن کا تمام بزنس جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، جو پاکستان میں پکنک کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، اپنے CV کے اوپر بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم نے دیکھیں کتنی بڑی ریفارمز کی، جو فارن انفلوئنس کی ایکسٹینشن ہے. جب آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے تو آپ کے اوپر تنقید ہو یا نہ ہو، کارکردگی آپ کی وہی رہنی ہے. کب تک سپورٹ کریں گے؟ میرے خیال میں بہت بڑا مخمصہ یہ ہے کہ اگر آپ فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو ان تمام مخالفین جن کی آپ نے ایسی کی تیسی کی ہے پچھلے 3 سال میں، جن کو آپ نے بدترین کلرز کے اندر پینٹ کیا ہے، جن کے اوپر آپ نے بدترین الزامات لگائے ہیں اور ایک ثابت نہیں کر پائے، ان کے ساتھ پھر دوبارہ ہاتھ ملانا پڑے گا. پھر جب آپ دوبارہ ہاتھ ملائیں گے، جو حالات بنے ہوئے پبلک موڈ کے، اس کے اندر تو وہ جماعتیں بہت زیادہ ووٹ حاصل کریں گی. جب وہ ووٹ حاصل کر کے واپس آئیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھول گئی ہوں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. یہ وہ خدشہ ہے جس کے نتیجے میں کوئی عمران خان کے موجودہ نظام کو ہلانے کے بارے میں سوچ نہیں رہا. جب سوچتے بھی ہیں تو تھرتھلی میں پڑ جاتی ہے کہ جی متبادل جب آئیں گے تو پھر سارے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کچھ اور دیر چلنے دیا جائے اس ناقص امید کے اوپر کہ شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں، پبلک سینٹیمنٹ چینج ہو جائے، اور اگر الیکشن کروانے پڑے جلدی تو کم از کم یہ نہ ہو کہ یہ پارٹی راؤٹ ہی ہو جائے اور آنے والی جماعتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر سیاسی طور پر صاف ستھری ہو کر لیجٹمیٹ پاور کے ساتھ پاکستان کے اندر آ جائیں. یہ وہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو دوبارہ سے سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے بیلز کا معاملہ چل رہا ہے اور دوبارہ سے کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کیے جائیں گے. میرا نام اکرم خان ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. ایک میں نے تقریر سنی ہے جو بے انتہا تکلیف دہ تقریر تھی. وہ تھی ایک وہ بھی غیر ملکی تھا، کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا. پارلیمنٹ کے ممبر وہ ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. وہ شخص تھا جو باہر سے آیا ہے، اس کا معلوم نہیں اس کے پاس پاسپورٹ بھی پاکستانی ہے یا نہیں، نیشنل کارڈ بھی پاکستانی ہے یا نہیں. وہ حفیظ شیخ صاحب تھے جنہوں نے آج نہایت حقیر انداز میں کہا کہ ہم جو لوگ IMF کے کوریڈور تک جا نہیں سکتے، اس میں گھس نہیں سکتے، وہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. یہ صرف 342 ارکان اسمبلی جو پارلیمنٹ میں جہاں انہوں نے تقریر کی ہے ان کی حد تک نہیں، بلکہ ان کی بھی حد تک ہے. جو لوگ آپ اینکرز اور جو باقی لوگ تجزیہ نگار بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حد تک ہے. ان کو یہ جرت کیسے ہوئی، یہ غیر ملکی کو کیسے جرت ہوئی کہ وہ اس قسم کی باتیں پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں. طلعت حسین صاحب، میں عامر جمیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر، آپ کو سب سے پہلے مبارک ہو، آپ نے 100 کے سبسکرائبر اچیو کر لیا ہے. اللہ آپ کو اسی طرح ترقی دے. دوسری بات یہ ہے سر، یہ جو اسمبلی میں کھیل تماشے نظر آتے ہیں ہمیں، یہ جو عجیب سی تفریحاں لگائی ہوئی، کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی ایشو پہ ان لوگوں کو بات نہیں کرنی ہے، کوئی ایک ایشو ہو جس پہ انہوں نے بات کی ہو. کھیل تماشے، تفریحاں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، کرٹیسزم چل رہا ہے، پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں. تو کیا یہ سیریس بات ہو سکے گی یا یہ اسی ٹائپ کے کھیل تماشے ہی چلتے رہیں گے جو کہ پچھلے 10 سال سے چل رہے ہیں اور ان جو 17 مہینوں میں ہمیں زیادہ نظر آئے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے ہمارے سبسکرائبرز کے حوالے سے مبارک دی. تھینک یو ویری مچ، یو آر ون آف دیم. سو آپ کا بھی شکریہ ہماری طرف سے. جو پارلیمان ہے، اگر آپ نے پارلیمان کو بے وقت کیا ہے تو پھر پارلیمان کے اندر یہی بحث، اسی قسم کی بحث ہوگی نا. میں ڈیفینڈ نہیں ان کو کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جب فیصلے ہم نے کرنے ہی نہیں ہیں تو بحث مباحثے کا فائدہ کیا. اور جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پارلیمنٹیرین سے ڈنڈا سر پہ مار کے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں. اس کے اندر سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا رول ہے جس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں. ان کو تھوڑی سی سپائن دکھانی چاہیے، لوگوں کے جذبات کی ریپرزنٹیشن آئینی انداز سے کرنی چاہیے، قانونی انداز سے کرنی چاہیے. کوئی قدغن اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اتنے دبکے ہوئے ہیں لہٰذا وہ بات ہی نہیں کرتے. پھر بات ہی نہیں کرتے اور یہ تصور اور گہرا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. جب اور ہی ہونے ہیں فیصلے تو ٹھٹھا لگتا رہے. اور پچھلے 17 مہینوں کے اندر تو فیصلے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ہوتے ہیں، تو پھر ٹھٹھے کے لیے ان کے پاس وقت ہے اور تو کچھ ہونا نہیں ہے. جگت بازی ہے اور ایک
بہت ہی نچلے درجے کی آپ کو بعض اوقات جو ہیں وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ حفیظ شیخ کے بارے میں کیا کہوں، جب ریاست کے بڑے، پاکستان نیوکلیئر ریاست کے بڑے جا کر ان کا منت ترلا کر کے ان کو یہاں پر لے کے آئیں گے تو وہ تو سمجھیں گے کہ وہ مغل بادشاہ ہیں، وہ سمجھیں گے کہ وہ اکبر بادشاہ ہیں۔ صرف مغل بادشاہ نہیں ہے، مغل بادشاہ بھی کئی قسم کے تھے، محمد شاہ رنگیلا بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اکبر بادشاہ سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے حرکات جو ہیں وہ محمد شاہ رنگیلے جیسی ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو اکبر بادشاہ سمجھیں گے، وہ اپنے آپ کو شاہ جہان سمجھیں گے، اور وہ ایسے ہی بات کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ رہنا تو ہے نہیں، ان کا فیملی یہاں پہ ہے نہیں، ان کا بزنس یہاں پہ ہے نہیں، ان کو بلایا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹلی بھی ان سے پوچھیں کہ جس طرح وہ ساری 22.5 کروڑ عوام و پاکستان کی نیوکلیئر طاقت اور اسٹریٹجک اہمیت ایک طرف، اور حفیظ شیخ کا وزن ایک طرف، یہی حال جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا، جس نے ڈپٹی گورنر بھی IMF سے لے کے آئے۔ تو جب ریاست جو ہے اپنا گلا جو ہے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی نوکریاں کرتے ہیں، باہر کے اداروں کی نوکریاں کرتے ہیں، اور اگر باہر کے ادارے ان کا کچا چٹا کھول دیں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، ان کے حوالے جب اپنی گردن کر دیں گے تو یہی ہوگا نا، تو ایسی بات کریں گے۔ تو تحقیر انہوں نے صرف افراد کی نہیں کی ہے، وہ ریاست پاکستان کی تحقیر کر رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کی تحقیر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان نے خود اپنی تحقیر کروائی ہے ان کو اپوائنٹ کروا کے۔